جلد جلد چونکہ قرآن پاک کی دوسری پارے کا آغاز بھی ہے. ارشاد ہوا سیقول سبحانہ من الناس ما ولناهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بیوقوف لوگ جو احمق لوگ ہیں وہ احمق لوگ اور بیوقوف لوگ ہر طریقے کہیں گے کہ ما ولناهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے انہیں ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیرا کہ جس قبلے کا یہ پہنے تھے. قل للہ المشرق والمغرب. اے محبوب آپ ان سے فرما دیجیے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. وہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما دے. اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کی تحویل قبلہ یعنی قبلہ جو تبدیل کیا گیا اس قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے یہودیوں کے اعتراض کا ذکر فرمایا گیا. دراصل نبی کریم علیہ السلام پر جب نماز فرض کی گئی تو آپ علیہ السلام نماز کی فرضیت کے وقت سے لے کے ہجرت فرمانے کے بعد 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے میں کسی قسم کا کوئی اعتراض کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن جب مدینے میں آپ آئے تو مدینے میں یہود آباد تھے. یہودی عیسائی مدینہ منورہ میں آباد تھے. تو یہودیوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ مسلمان دین میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، احکام میں، تعلیمات میں یہ ہمارا رد کرتے ہیں، لیکن ان کو دیکھو کہ ان کا قبلہ یہ نمازیں اسی رخ کی طرف ادا کرتے ہیں کہ جو ہمارا قبلہ ہے. یہ اسی قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، ان کی عبادات اسی قبلے کی طرف ہوتی ہیں کہ جو ہمارا قبلہ ہے اور ہماری مسجد ہے. تو ان یہودیوں کا یہ بار بار کا اعتراض کرنا اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقیناً انتہائی ناگوار گزرتا، ناپسند گزرتا. تو آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ کی شدید خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، مسلمانوں کو اجازت مل جائے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں. اور دوسری وجہ یہ تھی اس خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار مسلمانوں کو ملت ابراہیمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا احسان فرمایا کہ یہ دین ابراہیمی پر ہیں، یہ ملت ابراہیمی پر ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں. تو ملت ابراہیم پر ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جس طرح حضرت ابراہیم کا قبلہ خانہ کعبہ تھا اسی طرح ہمارا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہو جائے تاکہ حضرت ابراہیم سے ہمیں یہ ایک اور نسبت بھی حاصل ہو جائے. تو یہ تمام آپ علیہ السلام کی آرزوؤں کی وجہ سے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے تو ظہر کی نماز کی ادائیگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا جس کا ذکر اگلی چند آیات میں آئے گا. یہاں یہ یاد رہے کہ یہود کا یہ اعتراض کرنا، پہلے یہ اعتراض کرنا کہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، پھر جب مسلمانوں کو قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا تو اب یہودیوں نے یہ کہہ کے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آخر ایسے کیا وجہ ہے کہ مسلمان اچانک دیکھتے ہی انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا اور مسلمانوں کو بڑا مذاق کا نشانہ بنایا جانے لگا کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ جسے ابھی پیدا ہوئے، جس کو ابھی وجود میں آئے، دنیا میں آئے 10-20 سال ہوئے ہیں، اور اس مذہب نے آتے کے ساتھ ہی اپنا 2 مرتبہ قبلہ متعین کر دیا.
پہلا قبلہ بیت المقدس اور پھر دوسرا قبلہ خانہ کعبہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب میں ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرمائیے للہ المشرق والمغرب، کہ آپ ان سے یہ فرمائیے کہ مشرق ہو یا مغرب، تمام کی تمام سمتیں، تمام کی تمام جہتیں اللہ کے لیے۔ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے تو بھی اللہ ہی کی عبادت ہے، مغرب کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے تو بھی اللہ ہی کی عبادت ہے۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ اگر مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت ہو تو اللہ کی ہے، مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت ہو تو اللہ کی ہے، ساری سمتیں اللہ کی ہیں، تو پھر ایک خاص قبلہ متعین کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر انسان کو چھوٹ دے دی جائے کہ انسان جس طرف چاہے آسانی کے ساتھ رخ کر کے نماز ادا کر لے۔ پھر انسان کو اس ایک مشقت میں کیوں ڈالا کہ تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں؟ ایک طرف تو آپ یہ کہیں کہ مشرق و مغرب اور ساری سمتیں اللہ کے لیے ہیں، دوسری طرف آپ یہ بھی کہیں کہ نہیں عبادت صرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہوگی، تو یہ تو متضاد چیزیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ جس کا جہاں دل چاہے وہ رخ کر کے نماز ادا کرے، تو پھر مسلمانوں کی اجتماعیت کا جو مسلمانوں کی عبادات کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اور مقصد کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کا اتحاد، تمام مسلمانوں کی اجتماعیت، تمام مسلمانوں کا جسم واحد ہونا ظاہر کرنا، یہ مقصد ہے۔ اب خانہ کعبہ میں ہی اگر ہم لے لیں کہ خانہ کعبہ میں ایک شخص مشرق کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہا ہو، ایک مغرب کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہا ہو، تو وہ کیا عجیب سا سما ہو جائے گا کہ تمام مسلمان الگ الگ رخ کو نماز ادا کر رہے ہیں، اور یہی رخ الگ الگ کرنا یہی پھر انسان کے لیے انتشار کا باعث بنے گا۔ ہم اپنی اسی مسجد ہی کی بات کر لیں تو اس مسجد میں کس طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے؟ اگر رخ قبلہ رخ ہونے کا حکم نہ دیا جاتا، مشرق کی طرف رخ کرتے، مغرب کی طرف رخ کرتے، شمال جنوب کی طرف رخ کرتے، تو ہر کسی کا رخ الگ الگ ہونے کی وجہ سے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا ناممکن ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے، مسلمانوں کی اتحاد اور جسم واحد ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے رب کی جانب سے مسلمانوں کو پابند کیا گیا کہ وہ ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ پہلے قبلہ بیت المقدس رہا اور اس کے بعد پھر قبلہ اب خانہ کعبہ ہے، تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا تمام مسلمانوں کو اس لیے حکم عطا کیا گیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ یہ ہم مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اچھا بہترین امت کیوں بنایا؟ کسی چیز کو بہترین بنانے کا، سب سے اچھا بنانے کا کوئی مقصد ہوگا۔ آپ کسی چیز کو سب سے اچھا ڈیکوریٹ کرتے ہیں، سب سے اچھا بناتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، بلا وجہ کسی پر محنت نہیں کی جاتی۔ تو انسان کو، اس امت کو سب سے بہترین امت کیوں بنایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت پچھلی تمام امتوں کے خلاف انبیاء کے حق میں گواہی دے گی۔ یہ وہ امت ہے جو کل بروز قیامت پچھلی تمام امتوں کی کافروں کے خلاف گواہی دے گی، اور تمام کے تمام کم و بیش 1,24,000 جو انبیاء ہیں ان کے حق میں گواہی دے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ تمہیں بہترین اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ اب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کا حکم دے گا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کسی پیغمبر کے ساتھ 2 لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 لوگ ہوں گے، کسی کے ساتھ کچھ زیادہ ہوں گے، کسی کے ساتھ 100 کی تعداد میں، کسی کے ساتھ 1000 کی تعداد میں۔ اس طرح تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان انبیاء کی امت کی تعداد کو کم دیکھے گا کہ جس کی امت 2 افراد پر مشتمل ہے، جس کی امت 40 افراد پر مشتمل ہے،
جس کی امت کو اس سے کچھ زیادہ افراد پر مشتمل ہے، تو پروردگار کو انبیاء کرام سے فرمائے گا کہ کیا تم نے تبلیغ نہیں کی تھی؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے پروردگار، ہم نے تبلیغ کی تھی، ہم نے لوگوں کو تیرا پیغام پہنچایا تھا، لیکن لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی امتوں کو بلائے گا، پھر وہ ساری امتیں کہ جنہوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، پھر وہ ساری امتیں رب کی بارگاہ میں بلائی جائیں گی، وہ ساری امتیں حاضر ہوں گی۔ پھر پروردگار ہر ایک امت سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں فلاں نبی نے تبلیغ کی تھی؟ تو وہ امت فوراً جھٹلا دے گی اور کہیں گی کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری سنانے والا، کوئی مبشر، کوئی نذیر، کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے تیرا پیغام پہنچایا ہی نہیں، تو ہم کیسے تجھ پر ایمان لے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے انبیاء کرام علیہ السلام، کیا تمہارے حق میں تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ ہاں تم نے تبلیغ کی تھی؟ تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام فرمائیں گے کہ پروردگار ہمارے پاس ہے گواہ۔ پوچھا جائے گا کون ہے گواہ؟ عرض کی جائے گی، انبیاء کرام علیہ السلام عرض کریں گے کہ پروردگار ہمارے پاس جو گواہ ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ امت گواہی دے گی کہ ہم نے اپنی امتوں کو تبلیغ کی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو وہاں بلائے گا، امت محمدیہ حاصل کی جائے گی، امت محمدیہ سے سوال ہوگا کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اس پیغمبر نے اپنی امت کو تبلیغ کی تھی؟ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھا اٹھے گی یہ امت کہ پروردگار ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس پیغمبر نے بلکہ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں میں تبلیغ کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں کیسے پتا؟ امت محمدیہ سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو اس نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں۔ تو امت محمدیہ عرض کرے گی پروردگار ہمیں تیرے محبوب نے بتایا تھا کہ سارے نبیوں نے تبلیغ کی ہے، تو ہم اس میں یہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ مقام، یہ رتبہ کہ تمام امتیں جب نبیوں کو جھٹلا دیں گی قیامت کے دن، اور تمام کافر اپنے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیں گے، تو اس وقت انبیاء کے حق میں اگر کوئی گواہی دے گا تو وہ صرف یہ امت محمدیہ ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کثرت امت پر کی وجہ سے میں تم پر فخر کروں گا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان، کہ کثرت امت کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام ہم پر فخر کریں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں جتنے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 4، اس طرح امتی ہوں گے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں تو واضح اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے ساتھ 40 افراد ہوں گے۔ نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے نوح، کیا تم نے اپنی امت کو تبلیغ نہیں کی تھی؟ حضرت نوح عرض کریں گے پروردگار میں نے تبلیغ کی تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو کھڑا کیا جائے گا کہ کیا انہوں نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہمیں تو کسی بھی پیغمبر نے، نوح نے کیا، ہمیں تو کسی بھی پیغمبر نے کوئی تبلیغ نہیں کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ امت محمدیہ میرے بارے میں گواہی دے گی۔ پھر امت محمدیہ بلائی جائے گی، اور پھر وہ سارا اسی طرح کی روایت ہے کہ امت محمدیہ گواہی دے گی، پھر امت محمدیہ سے سوال ہوگا، پھر نبی کریم علیہ السلام سے سب سے آخر میں حضور اکرم علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ کیا آپ نے بتایا اپنی امت کو کہ یہ تمام انبیاء نے تبلیغ کی تھی؟ تو حضور فرمائیں گے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں میں تبلیغ کی تھی۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سب سے بہترین امت بنانے کا مقصد یہاں قرآن پاک میں واضح فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا۔ اب یہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہونا تھا، خانہ کعبہ نہیں مسلمانوں کا قبلہ بننا تھا، تو پھر مسلمانوں کا قبلہ پہلے بیت المقدس کیوں تھا؟ پہلا ہی قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا جاتا ہے، تو یوں 2 قبلے نہ کرنے پڑتے ہیں۔ مسلمانوں کا کتنا مذاق نہ اڑایا جاتا، انہیں اس قدر تضحیک کا نشانہ نہ بنایا جاتا اگر ابتدا میں ہی خانہ کعبہ قبلہ بنا دیا جاتا۔ تو
تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ پہلے قبلہ بیت المقدس بنا، اس کے بعد پھر قبلہ خانہ کعبہ بنایا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دین ہے، دین اسلام، یہ دین اسلام پچھلی تمام شریعتوں کو عزت دینے والا اور پچھلی تمام شریعتوں کے مقامات مقدسہ کا احترام کرنے والا، پچھلی تمام شریعتوں کی پاسداری کر کے ان شریعتوں کی بقا کا سامان کرنے والا اور پچھلی تمام شریعتوں کو مکمل کرنے والا دین، یہ ایسا دین۔ اب اس میں اگر ابتداءً خانہ کعبہ کو بنا دیا جاتا قبلہ، اور ابتدا سے ہی پہلے نماز جب فرض ہوئی اسی وقت سے حکم ہوتا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، تو بیت المقدس پرانی امتوں کی ایک تاریخ بن کے رہ جاتا، بیت المقدس ایک پرانی امتوں کی ایک نشانی بن کے رہ جاتا، اس کی مسلمانوں میں دین میں کوئی عزت کوئی ویلیو نہ ہوتی۔ جس طرح ہیکل سلیمانی کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا ہیکل کہ جو یہودیوں کی عبادت گاہ رہا، سلیمان علیہ السلام اور ان کے بعد کے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے اس جگہ پر عبادتیں کی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہیں عبادت کیا کرتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کا جو عبادت خانہ تھا وہ اسی ہیکل میں تھا۔ تو یہ گزشتہ امت سے، گزشتہ انبیاء سے اسے نسبت تھی، لیکن دین اسلام میں اسے کوئی نسبت نہ مل سکی، تو ہمارے لیے ایک فرسودہ چیز ہو گئی، ایک پرانی چیز ہو گئی، ایک گزشتہ امتوں کی ایک نشانی رہ گئی۔ اس کے علاوہ کوئی ویلیو نہیں ہے ہیکل سلیمانی کی اسلام میں۔ اگر بیت المقدس کو پہلا قبلہ نہ بنایا جاتا تو یہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، تقریباً تمام کا، سوائے چند ایک انبیاء کے، باقی تمام کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ بنی اسرائیل کے تو سب انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ اب اگر اسلام اس بیت المقدس کو کسی بھی طور پر کوئی ویلیو نہ دیتا تو وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصیٰ وہ ایک تاریخی ورثہ بن جاتی، ایک نشانی رہ جاتی، اس کے علاوہ کوئی ویلیو نہ ہوتی اس کی، صرف کتابوں میں اس کا نام رہ جاتا، کتابوں میں اس کی اہمیت رہ جاتی، ایک پرانی بات ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے یہ چاہا اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہ چاہا کہ یہ جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، ایک جگہ، ایک مسجد کہ جو تقریباً تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، اسے اس طرح چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ اسے اپنے دین میں کسی حد تک شامل کر دیا جائے تاکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اس کی بھی عزت کریں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ بھی قابل احترام رہے کہ بالآخر کچھ بھی ہو کہ وہ تمام انبیاء اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہیں۔ تو اسے اسلام میں اور دین میں چند ماہ کے لیے یا چند سالوں کے لیے جو اس کی طرف رخ کر کے عبادت کی گئی، اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی گئی، تو اس کی سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک منسوب چیز ہے، ایک منسوب جگہ ہے اور مقدس جگہ ہے اور کئی امتوں کا وہ قبلہ رہا ہے، تو اسے عزت دے دی جائے، اسے تکریم دے دی جائے، اس کا احترام برقرار رکھا جائے، اس کی شان اور اس کی عظمت کو برقرار رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اسے بھول کر مسمار کرتے اور کسی کو کام خبر نہ ہو، تو اس لیے اسے چند سالوں کے لیے قبلہ بنایا گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی بڑی خواہش تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں، جتنے بھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ سارے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، یہ حضور کی بڑی خواہش تھی۔ اور ان یہودیوں کا قبلہ وہی تھا، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ۔ تو آپ علیہ السلام نے ابتداء اس طرف رخ کر کے نماز اس لیے ادا کی تاکہ جب قبلہ ایک جیسا ہوگا، قبلہ ایک ہوگا دونوں مذہبوں کا، تو شاید وہ اس وجہ سے ہم سے مانوس ہو کے ہمارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ لیکن ان یہودیوں نے جب بجائے ساتھ دینے کے، بجائے اس چیز کو سمجھنے کے، جب انہوں نے مخالفت میں زیادتی شروع کی تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر قبلے کی تبدیلی کا خواہش کا اظہار فرمایا اور رب نے آپ کو اجازت عطا فرمائی اور مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، کہ وہ جو جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو آپ کا قبلہ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون پیڑوں کے بل پیچھے ہٹتا ہے، ہم یہ جان لیں۔ اب قبلے کی تبدیلی میں
آپ یہ دیکھیں کہ قبلہ جب تبدیل کیا گیا تو کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ہمارا پہلا قبلہ وہ تھا، اب یہ قبلہ کیوں؟ نماز کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام قبلہ تبدیل فرما رہے ہیں، صحابہ بغیر سوال کیے نماز کی حالت میں ہی مسجد میں گھوم گئے، نماز کی حالت میں ہی مسجد میں گھومے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ بالکل اپوزٹ ہے۔ خانہ کعبہ کا رخ اگر اس طرف ہے تو بیت المقدس کا رخ اس طرف ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ اب قبلے کی تبدیلی کا عالم کیا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام اس طرف سب سے آگے رک کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے مردوں کی صفیں ہیں اور ان کے پیچھے عورتوں کی صفیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے وہاں سے گھوم کر تمام کے پیچھے آ کر آپ علیہ السلام نے قبلے کی طرف رخ کیا، کیونکہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ حضور اکرم علیہ السلام وہیں پہ رخ تبدیل فرماتے اور صحابہ گھوم کے آپ کے پیچھے آ جاتے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں آگے آ کے رخ تبدیل فرمایا، صحابہ کرام حضور کے پیچھے وہاں آگے آ کے انہوں نے رخ تبدیل فرمایا۔ جو خواتین تھیں وہ پوری مسجد میں گھوم کر مردوں کے پیچھے چلی گئی، نہ کسی کی نماز ٹوٹی، نہ کسی کی نماز پہ کوئی فرق پڑا، نہ کسی کے ماتھے پہ شکن آئی کہ کوئی حضور سے سوال کر دے کہ یہ مسجد میں ہو کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جیسا کیا صحابہ کرام حضور کی اتباع میں ویسا کرتے چلے گئے، اور پھر بعد میں اس مسجد کو ایسی یادگار کے طور پہ رکھا گیا کہ اس مسجد کا نام ہی قبلتین بنا دیا گیا، نام ہی اس کا قبلتین رکھا گیا، جو آج بھی پائیں کہ دو قبلوں والی مسجد کہ جس میں ایک طرف خانہ کعبہ اور دوسری طرف جس میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی گئی۔ اور پھر اس پر متضاد یہ کہ ان صحابہ کرام میں سے جنہوں نے حضور کے ساتھ یہ نماز ظہر ادا کی، ان میں سے ایک شخص قبا کی طرف روانہ ہوا حضور کے ساتھ نماز پڑھ کے، بعض روایت میں نماز ظہر، بعض میں نماز عصر، تو نماز ظہر ہو یا نماز عصر دوسری رکعت کے بعد قبلہ تبدیل کیا گیا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے حضور کے ساتھ جس نے نماز پڑھی تھی وہ نماز پڑھ کے قبا گیا، اور قبا میں جب وہ جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک مسجد میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جا رہی ہے۔ اس نے وہیں مسجد کے باہر کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے قبلہ تبدیل فرما کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا۔ وہ لوگ جو نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے جب اس ایک بندے کا اعلان سنا اور اس کی بات کو سنا تو انہوں نے بھی اسی نماز کی حالت میں قبلہ تبدیل کر دیا۔ اب اس سے پڑھ کر صحابہ کرام کا نبی کریم علیہ السلام پر اعتماد اور حضور کریم علیہ السلام سے محبت کی مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ نے اسے ہی قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کون آپ کی پیروی کر رہا ہے، اور کون الٹے پاؤں پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور الٹے پاؤں پیچھے جانے والوں میں منافقین تھے کہ جنہوں نے بڑا مذاق اڑایا، اور یہود و نصارہ تھے کہ جو پہلے ایک قبلہ ہونے پہ مذاق کا نشانہ بناتے تھے، اب قبلے کی تبدیلی پر مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس نے کچھ ہی عرصے میں دو قبلوں کو متعین کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ قبلے کی تبدیلی کسی پر بھاری نہیں گزرے گی سوائے ان لوگوں پر کہ جو جنہیں اللہ نے ہدایت نہیں عطا کی، یعنی جو ہدایت پر ہیں یہ ان پر بھاری نہیں ہے، جو ہدایت پر نہیں ہے انہیں بڑا برا لگے گا کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یعنی کوئی کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ وہ جو نمازیں یہاں ادا کر رہے ہیں اس سے پہلے جو نمازیں وہاں ادا کی تھی ان کا کیا حکم ہوگا، وہ نمازیں ہوئی یا نہ ہوئی، یا اگر وہ قبلہ صحیح تھا یہ قبلہ غلط ہے تو اس طرف رخ کر کے جو نمازیں ادا کریں گے تو یہ نمازیں صحیح ہوں گی یا نہیں۔ تو اس قسم کے توہمات کے جو شیطان جن میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، اللہ نے ان تمام کا جواب، ان تمام توہمات کو اللہ نے صرف ایک جملے میں رد فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہاری ایمان کو ضائع کرے، یعنی تم نے جتنی نمازیں وہاں ادا کی وہ بھی تمہاری قبول، جتنی نمازیں تم آگے اس قبلے کی طرف رخ کر کے ادا کرو گے وہ بھی تمہاری قبول۔ تم نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جس طرح چلے اور جس طرح تم نے قبلے کو تبدیل کیا، تمہارا وہ چلنا، قبلہ تبدیل کرنا، وہ تمام مرحلہ وہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول۔ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اب
قبلے کو تبدیل کرنے کا جو حکم دیا گیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی عظیم الشان شخصیت کے پاس جاتا ہے، جب کسی عظیم الشان شخصیت کی بات کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے، اس کی طرف رخ کر کے اس سے بات کرتا ہے، رخ دوسری طرف پھر کے کسی عظیم الشان ہستی سے بات نہیں کی جاتی کہ آپ کسی اعلیٰ مرتبت سے بات کریں۔ ہمارے یہاں یہ بدتمیزی سمجھی جاتی ہے نا کہ آپ ہاتھ ملا رہے ہوں اور گردن آپ کی دوسری طرف ہو، اسے بھی ہم بدتمیزی کے زمرے میں شمار کرتے ہیں کہ جس سے سلام کر رہے ہیں اپنا رخ بھی اسی جانب رکھ کے اس سے سلام کریں اور بات کریں، یہ ہمارے یہاں ادب اور احترام شمار ہوتا ہے۔ تو یہی چیز وہاں بھی ہے کہ رب کے سامنے حاضر ہو اور پھر عبادت ہم کسی اور جانب رخ کر کے ادا کریں تو یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے قابل ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا تو کیونکہ تمام مسلمان حج جیسی عبادت کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ لوگ خانہ کعبہ جائیں، حج ادا کریں، وہاں خانہ کعبہ کا طواف کریں، ساری عبادات وہاں کریں، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو بیت المقدس شروع کر دیں، اسے خانہ کعبہ کہیں، اس کا حج کریں، اس کا طواف کریں، وہاں کھڑے ہو کر وہاں آب زمزم پئیں، حجر اسود کو بوسہ دیں، ساری عبادتیں وہاں کریں، لیکن جب نماز کا رخ ہو، نماز کا وقت ہو تو رخ اپنا بدل کر بیت المقدس کر لیں۔ تو یہ یقیناً ایک ایسی چیز ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تمام تر عبادات کے ساتھ ساتھ نمازوں کی ادائیگی کی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آگے نبی کریم علیہ السلام کا اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھانے کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوا قد نری تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم بار بار جو آپ کی نظر آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے، بار بار اس نظر کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ہم قبلہ بدل دیں گے اور وہ اس قبلے کا آپ کو حکم دیں گے کہ جو آپ کو راضی کر دے گا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اے محبوب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس بات سے غافل نہیں ہے جو اس کو کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں قبلے کی تبدیلی کا جو حکم دیا گیا اس کی ایک چھوٹی سی حکمت اللہ نے یہاں بیان فرمائی، ایک چھوٹا سا سبب اور چھوٹی سی وجہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی کہ قبلہ جو تبدیل کیا گیا، مسلمانوں نے قبلہ تبدیل کیا حضور کی اطاعت میں۔ اللہ رب کائنات نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا کس کی خواہش کے مطابق؟ حضور کی خواہش کے مطابق۔ اچھا، اب اس بات کا ذکر قرآن میں نہ کیا جاتا تو کسی کو پتہ نہ چلتا کہ قبلہ تبدیل کیوں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ڈائریکٹلی حکم ارشاد فرماتا کہ قبلے کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دو تو بھی صحیح تھا، لیکن آیت کا یہ حصہ بیان کرنے کی کیوں ضرورت پڑی کہ رب فرما رہا ہے کہ قد نری تقلب وجهك في السماء، محبوب آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، محبوب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو راضی کر دے۔ گویا کہ تمام شریعت مرکز ہے نبی کریم علیہ السلام، تمام شریعت کا، تمام تر احکام کا مرکز ہے نبی کریم علیہ السلام۔ آپ جس کو حرام کر دیں وہ حرام، آپ جس کو حلال کر دیں وہ حلال، آپ جس قبلے کی طرف اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کا قبلہ بن جائے۔ اور رب قرآن میں بھی فرمائے کہ محبوب قبلہ کی تبدیلی کا حکم اس لیے نہیں دے رہے کہ ہمیں پسند ہے، قبلے کی تبدیلی کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ ترضاہا، آپ اس سے راضی ہو جائیں، آپ اس سے راضی ہو جائیں، یعنی حضور کو راضی کرنے کی خاطر پروردگار قبلہ بھی تبدیل فرما دے۔ یہاں ہم حضور کو راضی کرنے کی خاطر اپنے دلوں کا قبلہ کیوں نہیں بدل دیتے کہ ہمارے دلوں کا قبلہ بھی حضور بن جائے، ہمارے دلوں کا قبلہ بھی وہی بن جائے کہ جو حضور کو راضی کرتے، ہم بھی اپنی تمام تر ترجیحات کا مرکز حضور کی ذات کو بنا لیں۔ رب کی تمام تر محبتوں کا مرکز حضور کی ذات ہے تو رب بار بار اس کی مثالیں دے رہا ہے، رب بار بار اس کا اظہار فرما رہا ہے، رب نے بار بار دلائل دیے ہیں اس کے، کہیں قبلے کی تبدیلی کا حکم دے کر اب رب دلائل دے رہا ہے، دلیل دے رہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈوبتے سورج کو واپس لوٹا کر دلیل دے رہا ہے، کہیں پروردگار حضور کو معراج پہ بلا کے دلیل عطا فرما رہا ہے، کہیں پروردگار آپ کی امت کو
جہنم سے آزادی کے پروانے تھما کر دلیل دے رہا ہے، کہیں پروردگار آپ کی امت کے پیروں کے تلے فرشتوں کے پروں کو بچھا کے دلیل دے رہا ہے، کہیں پروردگار آپ کی امت میں بے حساب و کتاب لوگوں کو جنت میں داخل فرما کے پروردگار دلیل دے رہا ہے۔ وہ اس کی محبت ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق دلائل دے رہا ہے۔ ہماری محبت کم از کم ہم اپنی حیثیت کے مطابق تو دلیل دیں، ہم بھی محبت کے دائی ہیں۔ ایک دعویٰ رب نے کیا محبت کا، ایک دعویٰ ہم کرتے ہیں محبت کا، وہ اپنی محبت پہ دلائل قائم کیے جا رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک دلیل کو دیے جا رہا ہے، اور ہماری محبت اس قدر ناقص کہ ہم ایک دلیل نہ دے سکیں اپنے نبی کی محبت کی خاطر، ہم ایک دلیل نہ دے سکیں اپنے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی خاطر کہ ہم حضور کی خاطر کوئی قربانی، حضور کی خاطر ہم نبی کریم علیہ السلام کی رضا کی خاطر حضور کے احکام کے پابند ہو جائیں، حضور کی تعلیمات کے پابند ہو جائیں، آپ علیہ السلام کے فرامین کے پابند ہو جائیں، سنتوں کے پابند ہو جائیں۔ ہم اگر اس حد تک بھی اپنی محبت کی دلیل نہ دے سکیں تو پھر یہ یاد رکھیں کہ پھر یہ محبت ناقص ہے، کل بروز قیامت منہ پہ مار دی جانے والی ہے، پھر یہ محبت کسی کام کی نہیں۔ محبت تو وہی ہے نا جس سے دنیا مانے کہ یہ محبت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے حضور سے بے پناہ محبت فرمائی ہے، اور اس محبت کی رب نے بے شمار دلیلیں عطا فرمائی۔ کل کو کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ تم حضور سے محبت کرتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے کہ کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کی محبت کرتے ہیں۔ محبت دلائل مانگتی ہے، محبت قربانی مانگتی ہے، تو کم از کم ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، قرآن پاک کی ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، رب کی ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ محبوب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو راضی کرے گا، محبوب ہم آپ کے نظروں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ صرف اس آیت کے ان دو حصوں کو اگر دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے کہ رب نے اپنے حبیب سے کتنی محبت کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنی محبتوں کو کامل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 تک کا ترجمہ و تشریح مکمل ہوا۔ انشاءاللہ مزید اگلے درس میں اس سے آگے مزید بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل